محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا محبوب کبریا شہنشاہ دو جہاں مرکز امید و وفا رحمت کونین فخر کونین سرور کونین رسول کونین رسول الثقلین نبی القبلتین جد الحسنین امام الحرمین ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہوتے ہیں. جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رات کی تنہائی میں کوئی ظالم بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پکارنے کو بھی سنتے ہیں. اور جب کوئی مظلوم اللہ کے دربار میں فریاد رسی کرتا ہے، دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے. مظلوم کی فریاد، مظلوم کی دعا، مظلوم کی آہ اللہ کے یہاں بہت بڑی قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے. مظلوم بد دعا نہ کرے، اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو جو آہ پہنچتی ہے اور اس کے دل سے اس تکلیف کی وجہ سے جو آہ نکلتی ہے، ظالم کے تباہ و برباد ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بندے جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو رب تعالی شانہ کہتے ہیں کہ میں بندوں کے قریب ہوتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور جب کوئی بندہ میرے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ اٹھانے کا لحاظ کرتا ہوں اور اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ جب بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کی کان بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت زیادہ اس سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یقیناً اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، اللہ کے بھی کان ہیں، اللہ کی بھی ناک ہے، یا اللہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سوال کو بھی سنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی سنتے ہیں۔ دعا کی بہت ہی اہمیت ہے، ایک خاص مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ اپنی ضروریات کو لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے دربار میں پیش کرے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، تنہائی میں روئے، گڑ گڑائے، کبھی تو اس ماتھے کو، اس پیشانی کو رب تعالی شانہ کے حضور جھکا کر کے دیکھیے اور ان آنکھوں سے آنسو بہا کر کے دیکھیے، خدا کی رحمت جوش میں نہ آ جائے تو کہنا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، بڑے بڑے مجرم کیوں نہ ہو، ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے جرموں کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے پاپ کی وجہ سے آسمان و زمین بھر کیوں نہ گئے ہوں، یہ ہوا خلا فضا کیوں نہ بھر گئے ہو، میرا رب کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میرے دربار میں اگر آدھی رات کو اٹھ کر، تنہائی میں اٹھ کر، جب ساری دنیا سوتی ہے، ساری کائنات سوتی ہے، ایک ظالم بھی میرے دربار میں آ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر میرے دربار میں آنکھوں سے آنسو گراتا ہے، میں اس کی بھی سنتا ہوں۔ جب اللہ کے دربار میں آنسو گرائے جاتے ہیں، جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو رب تعالی شانہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے مایوس نہ ہونا، تو آ کے تو دیکھ میں نواز نہ دوں تو کہنا۔ رمضان المبارک کی رحمتوں والی، برکتوں والی گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ فرشتہ آواز لگاتا ہے آؤ آؤ رات کی تنہائی میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگو، اپنی گناہوں کی توبہ اللہ سے طلب کرو، اپنی مغفرت اور بخشش رب کائنات سے طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالی انتظار میں بیٹھے ہیں
کہ کوئی اولاد کی بھیک مانگنے والا آئے اور میرے دربار میں درخواست کرے، عرضی پیش کرے کہ خدایا مجھے نیک اولاد دے دے۔ کوئی رزق کا طلبگار آئے اور میرے دربار میں عرضی پیش کرے، درخواست پیش کرے کہ خدایا مجھے حلال برکت والی روزی دے دیجئے۔ کوئی بیمار آئے اور میرے دربار میں مجھ سے شفا مانگے، میں اس کو شفا دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ لیکن ہم ہیں، ہمیں تو اپنی مستیوں سے فرصت نہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ آئے گا تو میں اس کو نواز دوں گا۔ یہ دل خالی ہے، یہ دماغ خالی ہے، ایمان و یقین سے خالی، شکوک و شبہات سے بھرا ہوا، 11 مہینے شیطان کی دوستی، 1 مہینہ نفس کی مکمل طریقے سے دوستی، تو پھر کہاں انسان کو وقت ملے گا کہ وہ اپنے ماتھے کو اور اپنی پیشانی کو رب تعالی شانہ کے حضور رات کے 2 بجے اور 3 بجے آخری پہر میں تنہائی کے وقت میں اللہ کے گھر میں آ کر، یا تنہائی میں اپنے ہی گھر میں جہاں یکسوئی کے ساتھ اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ کر اللہ کے حضور گر گڑائے اور دعا مانگے کہ خدایا میرے گناہوں کو بخش دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تم دعا مانگتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اگر تمہارے لیے وہ چیز بہتر ہے تو دعا کے ذریعے سے وہ چیز تمہیں دے دی جاتی ہے۔ اگر تمہارے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہے جس کو تم اللہ کے دربار میں طلب کر رہے ہو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کے ذریعے سے وہ مصیبت، وہ بیماری، وہ پریشانی ٹل جاتی ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت بھی اس کے یہاں آنے والی نہیں، کوئی بیماری اور پریشانی آنے والی نہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تب تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو آخرت میں اعمال کا ذخیرہ بنا کر کے پیش کریں گے۔ بندہ نفسی کے عالم میں ہوگا اور کہے گا کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا حشر ہوگا۔ اس کو یقین نہیں آئے گا کہ میرے لیے اعمال کا یہ ذخیرہ یہ میرا ہے، لیکن کہنے والا فرشتہ کہے گا ہاں ہاں یہ اعمال کا ذخیرہ تیرا ہے۔ بندہ کہے گا میں نے دنیا میں ایسے اعمال تو نہیں کیے تھے، اعمال کا ذخیرہ میں نے تو نہیں کیا تھا، لیکن یہ اعمال کا ذخیرہ کس بدلے میں دیا جا رہا ہے۔ فرشتہ کہے گا دنیا میں تو نے رہتے ہوئے فلاں فلاں دعائیں مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو مناسب نہیں سمجھا کہ تجھے دنیا میں دے دے، ان دعاؤں کا بدلہ اعمال کی شکل میں، اعمال کے ذخیرے کی شکل میں، اعمال کے ڈھیر کی شکل میں آج تجھے یہاں دیا جا رہا ہے، تیرے درجے آج یہاں بلند کیے جا رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بندہ اس دن یہ سوچے گا، یہ خیال کرے گا کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے یہاں اعمال کے ذخیرے کی شکل میں وہ دعائیں مل جاتی تو میرے درجات اور بھی بڑھ جاتے، بلند ہو جاتے۔ وہ یہ تمنا کرے گا۔ دعا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ غزوہ بدر واقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سمیت غزوہ بدر میں صحابہ اپنے جوش ایمانی میں غزوہ بدر میں 313 ہیں اور سامنے لاؤ لشکر ہے ہتھیارات کے ساتھ اور تمام تر سہولیات کے ساتھ مسلح لاؤ لشکر اور فوج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھاتے، گڑ گڑاتے، خدا سے مانگتے،
اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور آسمان سے فرشتے اتار دیتے ہیں. غزوہ بدر میں وہ مدد ہوتی ہے، وہ کامیابی ملتی ہے. یہ دعا کی برکت ہے. مانگو، اللہ سے مانگو. رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور کچھ ہی دن باقی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، دعائیں مانگو. ارے جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، وہ جو آخری حصہ اور آخری پہر ہوتا ہے، وہاں اس وقت دعائیں مانگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. افطار سجانے میں، افطار کی خرید و فروخت میں ہمارا وہ وقت نکل جاتا ہے اور ہم دعائیں نہیں مانگ سکتے. کم از کم 5 منٹ 10 منٹ پہلے افطار کا دسترخوان سجا لیں اور بیٹھ کر 5 منٹ 2 منٹ ہی صحیح اللہ سے اپنی ضروریات کو مانگا کریں. سحری میں اٹھنے کا جو معمول ہے اس سے 10 منٹ پہلے اٹھ جایا کریں. 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگیں. دعا بہت بڑی چیز ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فاحشہ فاجرہ عورت رہا کرتی تھی. سارے شہر کے لوگ اس بدکار عورت سے پریشان تھے. اس فاحشہ عورت کا کام یہ تھا کہ ہر اس نوجوان سے 200 دینار وہ لیا کرتی تھی اور اپنا جسم بیچا کرتی تھی. شہر کے جتنے بھی معزز لوگ تھے وہ سارے کے سارے پریشان تھے کہ اس فاحشہ کو کیسے سمجھایا جائے. ایک روز کچھ شریف لوگ مل کے، شہر کے معزز لوگ مل کے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے درخواست کیا کہ حضرت، ہمارے شہر میں جو فلاں عورت ہے وہ بہت ہی فاحشہ اور فاجرہ ہے، نوجوانوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ 200 دینار وہ لیتی ہے اور اپنا جسم بیچتی ہے. ہم لوگ شرمسار ہو چکے ہیں، شرمندہ ہو چکے ہیں، ہمارا یہ پورا شہر بدنام ہو چکا ہے. آپ کچھ کیجئے اور اس عورت کو راہ راست پر لائیے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا، جو لوگ درخواست لے کر کے آئے تھے ان سے کہا کہ 200 دینار تم جمع کرو، 200 دینار کا تم انتظام کرو. مریدوں نے 200 دینار کا انتظام کر دیا. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ 200 دینار کا وہ تھیلا لے کر اس عورت کے دربار پر گئے، اس عورت کے دروازے پر گئے. ہاتھ میں لاٹھی ہے، سر پر عمامہ ہے، سفید لباس ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک فاحشہ فاجرہ اور جسم بیچنے والی عورت کے دروازے پر جا کر کھڑے ہیں. گزرنے والے گزر رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں. دیکھنے والے وہ نوجوان بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ اس عمر میں یہ بڈھا جو کہ شہر کا مشہور ترین بزرگ ہے، یہ بھی ایک بدکار عورت کے دربار پر آ کر کھڑا ہے. دیکھنے والے نوجوان شرمندگی کی وجہ سے جو اس ارادے سے آئے تھے، غلط کام کے ارادے سے، وہ لوگ بھی دیکھ دیکھ کے واپس جا رہے ہیں کہ یہ بڈھا یہاں سے فارغ ہو جائے، پھر ہم لوگ اپنے کام کے لیے جائیں گے، اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے جائیں گے. پہلے بڈھے کو اپنے ارادے کی تکمیل کر لینے دو. ان بیچاروں کو، نوجوانوں کو کیا پتا تھا کہ حضرت کس ارادے سے آئے ہیں. وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ آج بڈھا کا دل بھی للچایا ہوا ہے، یہ بھی آج غلط کام کے ارادے سے آیا ہوا ہے. نوجوان حضرت کو دیکھتے اور دیکھ کر وہیں سے واپس چلے جاتے، اس لیے کہ مشہور ترین بزرگ تھے، پورا علاقہ ان کو جانتا تھا، بچہ بچہ بوڑھا جوان سب جانتا تھا. وہ فاحشہ فاسقہ اندر انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے تو اس کو دینار کی تھیلی ملے، وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے.
اور اس کی جو واچ مین ایک عورت ہوتی تھی وہ باہر گیٹ پر کھڑی تھی، اس نے فاسقہ نے اس کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ آج کوئی نہیں ہے، کیا ماجرا ہے؟ بہت دیر ہو گئی انتظار کر رہی ہوں، کوئی نوجوان نہیں آیا۔ فاسقہ فاجرہ کی وہ خادمہ کہتی ہے کہ ہاں آنے والے نوجوان آتے رہے، لیکن ایک فقیر، ایک بڑے میاں یہ باہر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی بھی ہے، اس فقیر کو دیکھ کر کے نوجوان واپس جا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا اپنی خادمہ سے کہ جا کر کے اس کو یہ پیغام سنا دو کہ میرے دربار میں آنے کے لیے 200 دینار لگتے ہیں، اگر 200 دینار کی تھیلی اس بڈھے کے پاس ہے تو اس سے کہہ دو کہ اندر آنے کی اجازت ہے، اور 200 دینار کی تھیلی تم اس کے ہاتھ سے لے لو۔ وہ خادمہ باہر آئی، وہ جو بڑے میاں اللہ والے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے خادمہ نے 200 دینار کی تھیلی لے لی اور کہا کہ بڑے میاں ہمارے یہاں کا ماحول اور یہاں کا اصول یہ ہے کہ جس کے پاس 200 دینار ہوتے ہیں وہ اندر جا سکتا ہے، آپ کے پاس بھی شرط کے مطابق 200 دینار کی تھیلی موجود ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے 200 دینار کی وہ تھیلی اس خادمہ کے حوالے کر دی اور آپ اندر داخل ہو گئے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ حسن کی ملکہ، حسین و جمیل عورت اندر بیٹھی ہوئی ہے، خوبصورت زرق برق چمکیلے لباس پہن کر بیٹھی، دعوت گناہ دے رہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے اس عورت کے قریب گئے اور جا کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے دربار میں آنے کے لیے 200 دینار لگتے ہیں، سو وہ میں نے ادا کر دیے ہیں، کیا وہ تم کو پہنچ گئے، تم کو مل گئے؟ اس عورت نے کہا ہاں تمہارے 200 دینار مل گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ اگر 200 دینار کی تھیلی تمہیں مل گئی ہے تو اب تم میری ملکیت ہو۔ تمہارے یہاں کا اصول ہے کہ 200 دینار جو تمہیں دے دیتا ہے تم اس کی ملکیت ہوتی ہو، وہ تمہارا مالک بن جاتا ہے، اب وہ جیسے چاہے تمہیں استعمال کر سکتا ہے، وہ جس طرح کہے ویسا تمہیں کرنا پڑتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ پر قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے اس فاجرہ سے، اس فاسقہ سے کہا کہ یہ زرق برق، یہ چمکیلے لباس اتار کر کے آؤ اور سادہ لباس پہن کر کے آؤ۔ وہ عورت کہتی ارے بڑے میاں کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تم یہاں کیوں چلے آئے؟ اچھے خاصے نوجوان میرے دربار میں آتے ہیں اور فائدہ اٹھا کر کے جاتے ہیں، وہ تو اسی لباس کو پسند کرتے ہیں، چمکیلا لباس ہو، زرق برق والا لباس ہو۔ ارے بڑے میاں تمہیں کیا ہو گیا، تم اس لباس کو اتارنے کہتے ہو؟ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ میرا حکم ہے، تم میری ملکیت میں ہو، تم میرے قبضے میں ہو، میں نے تمہاری فیس ادا کر دی ہے، میں جیسا کہوں تجھے ماننا پڑے گا۔ وہ عورت مجبور ہو گئی، چونکہ حضرت نے فیس تو ادا کر دی تھی۔ وہ اندر گئی، جا کر کے زرق برق والا لباس اتار کر کے آتی ہے، سادے لباس میں آتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا حکم ہے کہ تم ایک لوٹا پانی کا لے آؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا حکم تھا، وہ بیچاری عورت مجبور تھی، ایک لوٹے میں پانی لائی اور حضرت نے کہا میں بتاتا ہوں کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ حضرت نے اس کو وضو کر کے دکھایا، کہا کہ میں جیسا جیسا کروں تم کو بھی ویسا کرنا پڑے گا۔ آدھے لوٹے سے حضرت نے وضو کیا اور پھر وہ جو بچا ہوا پانی تھا کہا کہ اس سے تم ویسا ہی کرو جیسا کہ میں نے تمہیں کر کے دکھایا۔
نگاہ مرد مومن جب پڑ جاتی ہے، نگاہ مرد مومن جب پڑ جاتی ہے، دلوں کی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ حضرت خواجہ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وضو کرو، وہ فاحشہ عورت وضو کرتی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے عمامے کو کھولا اور عمامے کو زمین پر بچھا دیا، اور آپ نے کہا کہ جیسا میں کرتا ہوں ویسا ہی تم بھی کرنا، جیسے میں ہاتھ اٹھاؤں تم کو بھی ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، میں اپنی زبان سے جو بولوں وہی زبان سے تم کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ یہاں کسی غلط کام کے ارادے سے نہیں آئے تھے جو باہر نوجوان سوچ رہے تھے۔ آج تو ایک دنیا کی فاسقہ، فاحشہ اور مجرم گنہگار عورت کے دربار میں آ کر حضرت توحید کا درس لے کر آئے تھے، حضرت ایمان کا درس لے کر آئے تھے، حضرت قرآن کا درس لے کر آئے تھے، ایک گنہگار اور وقت کی فاحشہ عورت کو توبہ کرانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت نے کہا میں جیسے جیسے کہوں تم کو ویسے ویسے کہنا ضروری ہے۔ حضرت نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، وہ عورت بھی جو کہ فاسقہ تھی، فاجرہ تھی، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ حضرت قیام میں ہے، عورت قیام میں ہے، حضرت رکوع میں ہے، وہ عورت رکوع میں ہے، حضرت سجدے میں جاتے ہیں چونکہ نفل نماز ہے، حضرت سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے باری الہا، اے باری الہا، مجھ سے جو ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، اب آگے تجھے کام کرنا ہے، آگے کی ذمہ داری تیری ہے، دلوں پر حکومت کرنے والا تو ہے، یہ دل و دماغ تیرے قبضے میں ہے، یہ کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے۔ اے میرے مولا، اے باری الہا، میں نے اس فاسقہ کو، اس مجرم عورت کو تیرے دربار میں لا کر تیرے مصلی پر میں نے کھڑا کر دیا ہے، یہ سجدے کی حالت ہے، یہ سجدے کی حالت ہے۔ اے میرے مولا، اے دلوں کو بدلنے والے، دلوں کو پھیر دینے والے، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا۔ حضرت سجدے میں جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کے زبان مبارک سے ان جملوں کا نکلنا تھا، وہ عورت بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے، سجدے میں بے ہوش ہو گئی۔ حضرت نے اپنی نماز مکمل کی اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ عورت پھر ہوش میں آئی، اور ایسی توبہ کی اس عورت نے، اس کی دل کی دنیا اور دل کی حالت بدل گئی۔ اس دن کے بعد سے اس نے یہ گناہ والا کام، جسم بیچنے والا کام چھوڑ دیا اور توبہ کر کے حضرت خواجہ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کی مریدین کی فہرست میں وہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ دعا کا اثر ہے، یہ دعا کا اثر ہے۔ ہم بھی دعا کریں، اللہ کے دربار میں روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ ایک بزرگ تھے، لوگوں نے شکایت کی کہ محلے کے نوجوان یہ بڑے شرابی ہیں، محلے کے نوجوان بڑے گنہگار ہیں، محلے کے نوجوان مسجد کو نہیں آتے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ شراب کے اڈوں پر رمضان کا مہینہ ہے، یہ ہوٹلوں پر رمضان کا مہینہ ہے، گناہ ان سے نہیں چھوٹتا۔ بزرگ سے لوگوں نے شکایت کی، بزرگ چلے گئے ان نوجوانوں کے پاس، جا کر کے کہنے لگے ارے بچے تم لوگ شراب پیتے ہو، تم لوگ شراب پیتے ہو، رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ نوجوان یہ سن کر بھاگنے لگے، ارے یہ تو نصیحت کرنے کے لیے آ گئے، ارے یہ تو ہماری پکڑ کرنے کے لیے آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہماری شکایت اور لوگوں سے کر دے، بادشاہ کے دربار میں کر دے تو ہماری تو بالکل درگت بن جائے گی، ہم مجرم قرار دیے جائیں گے، بادشاہ بلائے گا، گرفتار کر لے گا، ہمیں سزا سنائے گا۔ نوجوان بھاگ رہے تھے، بزرگ اللہ والے نے کہا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں بھاگتے ہو؟ میں بھی ایک نوجوان تمہاری طرح ہوں، میں تو آیا ہوں کہ تمہارے ساتھ مل کر میں بھی شراب پیوں، میں بھی تمہارے ساتھ مل کر شراب پیوں۔ اصلاح کا عجیب و غریب طریقہ اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ اللہ والے
جب اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی ایسا آدمی جس کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے، جس کے سر کے بال سفید ہو چکے، جب اللہ کے دربار میں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بوڑھا ہاتھوں کو میرے دربار میں اٹھاتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی دعا کو میں قبول نہ کروں، میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عمریں زیادہ ہو چکی، جن کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، جن کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اب نوجوان سوچتے رہیں گا کیا بھائی جن کے بال سفید ہو گئے حضرت ان کے لیے بشارت سنا دیے، ان کی طرف سے گفٹ ان کو مل گئی، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ارے نوجوان تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا رب کہتا ہے کہ جو نوجوان اپنے سر کو، اپنے ماتھے کو رات کی تنہائی میں میرے سامنے ٹیکتا ہے اس نوجوان کا سجدہ مجھے بہت ہی پسند ہے، میں ایسے نوجوانوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ بتاؤ نوجوانوں کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، شرط کیا ہے؟ رات کی تنہائی میں اٹھو اور رات کے اس وقت میں جب پوری کائنات سوتی ہے اللہ کے دربار میں اپنے ماتھے کو ٹیک کر، اپنی پیشانی کو ٹیک کر اپنے ان آنکھوں سے آنسو بہاؤ، گڑ گڑاؤ، تڑپ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، دوست بنانے کے لیے تیار ہیں، محبوب بنانے کے لیے تیار ہیں، نوازنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ہم ہی نہ چاہے تو پھر اللہ کا اس میں کیا قصور ہے؟ قصور تو ہمارا ہے، مجرم تو ہم ہیں، گنہگار تو ہم ہیں کہ ہم ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تو دینے بیٹھا ہے، اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ بزرگ کہنے لگے بھاگتے کیوں ہو؟ میں بھی تمہاری طرح ایک نوجوان ہوں، میں بھی شراب پینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ مل کر، میری بھی خواہش ہے کہ آج ہمارے یہ محلے کے نوجوان جو رمضان کے مہینے میں شراب پیتے ہیں، آج میں ہمارے محلے کے یہ نوجوان جو رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ مل کر ہوٹل میں جا کے کھاؤں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے جیسے تم نوجوان ہو عیش و عشرت کر رہے ہو، میرا بھی دل چاہتا ہے چلو آج کون سا ہوٹل کھلا رہے گا اس دوپہر کے وقت میں، مجھے بھی وہاں لے چلو، اس شراب کی دکان پہ لے چلو جہاں پر شراب مل رہی ہو، اس ہوٹل پر لے چلو جہاں پر پردے لگے ہوئے ہو اور تم جا کر کے روز وہاں کھانا کھاتے ہو۔ اللہ والے تھے، کہنے لگے مجھے بھی لے چلو۔ ان نوجوانوں نے سوچا کہ واقعی یہ بھی ہماری طرح ہی ہوگا اور اس کو آج تک پتہ نہیں ہوگا، یہ بھی ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہوگا، لہذا وہ نوجوان سارے کے سارے رک گئے اور اللہ والے سے کہا کہ چلو فلاں سرکل پہ چلو، فلاں مارکیٹ میں چلو، فلاں جگہ چلو، وہاں ایک شراب کی دکان ہے، وہاں ایک ہوٹل بھی ہے، کھانا بھی زبردست ملتا ہے اور شراب بھی زبردست ملتی ہے، اسپرائٹ بھی ملتا ہے اور کولڈ ڈرنکس بھی زبردست رہتا ہے، وہاں سارے انتظامات ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ اللہ والے واقعی وہ امت کی فکر کیا کرتے تھے، واقعی نوجوانوں کی فکر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ہیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمارا نوجوان ہے آج روزوں سے دور ہے، ہمارا نوجوان ہے نماز سے دور ہے، آج ہمارا نوجوان ہے قرآن سے دور ہے، آج ہمارا نوجوان ہے رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کو کوئی عزت و احترام کی رمضان کی فکر نہیں ہے۔ ارے رمضان بار بار نہیں آتا، آج جو ہے وہ کل رہیں گے یا نہیں کسی کو پتہ نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ میں تھے، اس رمضان ساتھ میں نہیں ہے، بوڑھوں کی زندگیاں سے ختم، جن کی عمر ہو چکی ہے وہ لوگ بیچارے اگر اب بھی گناہ کر رہے ہیں تو گناہوں کو چھوڑ دیں، خدا را وہ اللہ کے گھر میں آ جائیں، اللہ کو منائے۔ جن کی عمریں ہو گئی، جن کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ابھی ایک حدیث میں پڑھ کر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بوڑھا اپنی بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ جہاں بشارت سنائی اللہ کے رسول نے وہیں وعید بھی سنائی۔ بوڑھا آدمی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کو شرم آتی ہے، اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ بوڑھا آدمی گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ غصے میں آ جاتے ہیں، اللہ غضب میں آ جاتے ہیں، اللہ جلال میں آ جاتے ہیں اور اس بوڑھے کی پکڑ فرماتے ہیں۔ دونوں باتیں ہیں، جلال بھی ہے، رحمت بھی ہے، غصہ بھی ہے،
کرم بھی ہے۔ تو میرے دوستو جن کی عمریں ہو گئی وہ اللہ والے بن جائیں، اور جو نوجوان ہیں ان کی عمریں بظاہر باقی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نوجوان ہے تو بڑھاپے میں ہی آ کر موت ہوگی۔ بہت سے نوجوانوں کی موت ہو رہی ہے، اللہ کے پیارے ہو رہے ہیں، بہت سے بچے اللہ کے پیارے ہو گئے، بہت سے بوڑھے اللہ کے پیارے ہو گئے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جن کی عمریں ختم ہو گئی وہ تو گناہوں کو چھوڑ ہی دیں، اور جو نوجوان ہیں وہ اللہ کی اس رحمت کے ساتھ اور اس کرم کے ساتھ کہ خدا نوجوانوں کو اپنا دوست بناتا ہے، وہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ نوجوان کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، نوجوانوں کی توبہ، نوجوانوں کا سجدہ، نوجوانوں کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ چلو میں بھی ساتھ جاتا ہوں، تھوڑی دور چلے۔ اللہ والے نے کہا بھائی وہ شراب کی دکان، وہ ہوٹل جہاں تم مجھے لے جا رہے ہو وہ تو بہت دور معلوم ہوتا ہے، اتنی دور کیوں جائیں گے؟ میرے پاس ایک ترکیب ہے، مجھے ایک آئیڈیا آتا ہے، میں نے اس آئیڈیا کو بہت بار آزمایا ہے۔ وہ آئیڈیا آزماتے ہیں کہ شراب خود بخود ہمارے پاس آ جاتی ہے، کھانے کی چیزیں خود بخود ہمارے پاس آ جاتی ہے، لہذا وہ آئیڈیا تم بھی اپناؤ، میں بھی اپناتا ہوں۔ شراب کی دکان کو جانے کی ضرورت نہیں، ہوٹل کو جانے کی ضرورت نہیں، شراب خود بخود آئے گی، کھانے کی چیزیں خود بخود آئے گی۔ یہ کتنا بڑا کرشمہ ہوگا۔ سارے کے سارے نوجوان خوش ہو گئے، کہا کیا آئیڈیا ہے؟ کہا چلو وضو کرتے ہیں۔ ان کو وضو میں لگا دیا، وضو کر لیے سب، کہا کہ میرے پیچھے سب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ امام بن گئے، ساروں کو پیچھے کھڑا کر دیا اور نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں، رکوع میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا رمضان کے مہینے میں تیرے حکموں کو توڑنے والے یہ نوجوان، میری ذمہ داری بتانا تھا، میری ذمہ داری ترکیب کرنا تھا، اے خدایا تیرے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا ہوں۔ اب دلوں کو پھیرنے والا تو ہے، دلوں کی حالت کو بدلنے والا تو ہے، زندگی کو بدلنے والا تو ہے، اے میرے مولا ان نوجوانوں کی حالت کو بدل دیجیے۔ واقعات میں آتا ہے کہ سارے کے سارے نوجوانوں نے جب سلام مکمل ہوا، ساروں نے کہا کہ آج کے بعد سے ہم اسی ترکیب کو اپنائیں گے اور انشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں نماز میں۔ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو آج تو تم رمضان کے مہینے میں شراب پیتے ہو، رمضان کے مہینے میں تم کھانا کھاتے ہو، شراب تو ویسے بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہتر شراب اور بہتر کولڈ ڈرنکس، بہتر مشروبات جنت میں پلائیں گے۔ ان نوجوانوں کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، حالت بدل جاتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے گڑ گڑائے، مانگے، روئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وسیع ہے، اللہ دینے پر آئے تو کیسوں کو نواز دیتا ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک بات عرض کروں، چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزوں میں جو کمیاں ہو جاتی ہیں، تراویح میں جو کمیاں ہو جاتی ہیں، کمی کا مطلب انسان روزہ رکھ رہا ہے، غلطی سے جھوٹ نکل گیا، غلطی سے غیبت کر بیٹھا، ایسا نہیں کہ روزہ نہیں رکھا، ارے روزہ تو رکھنا ضروری ہے، اس آدمی کے لیے جو صحت مند ہے، جس کے پاس موقع ہے، اس کو رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ہی پڑے گا، لیکن روزہ رکھنے کی حالت میں غلطی سے جھوٹ نکل گیا، غیبت ہو گئی، بد نظری ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر ہے۔ کیا؟ صدقہ فطر ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ صدقہ فطر نکالیں گے، عید میں ہم نئے کپڑے لیتے ہیں، عید میں ہمارے گھروں میں عمدہ پکوان، سیویاں وغیرہ پکائی جاتی ہیں۔ ایک ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں غریب رہتا ہے، ہمارے پڑوس میں بیوہ عورت رہتی ہے، جس کے لیے نہ عید میں پہننے کے لیے عمدہ کپڑے ہیں اور نہ ہی اس کے گھر میں
عمدہ کھانے پک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ایک حکمت اور مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ صدقہ فطر نکالیں گے، اس پیسے سے وہ کپڑے خرید لے گا، ہم اور آپ صدقہ فطر نکالیں گے، اس پیسے سے وہ کھانے بنا لے گا۔ لہذا اس سال جو صدقہ فطر کی رقم ہے وہ 70 روپے ہے، 70 روپے۔ اور صدقہ فطر کئی طریقے کا ہوتا ہے، ایک کھجور کے ریٹ کا ہوتا ہے، ایک منافع کشمش کے ریٹ کا ہوتا ہے، ایک گیہوں کے ریٹ کا ہوتا ہے۔ ہمیں لوگ کیا کرتی، ہمارا فائدہ نظر آیا تو وہاں پر ہم لوگ پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اور جہاں دین کا معاملہ آیا، دوسرے کو مدد کرنے کا، ہیلپ کرنے کا معاملہ آیا، وہاں کم سے کم کیا حضرت کئی بار 50 روپے تھا سنا، کئی کو 70 کر دا رہے بار کیا کہ بہت بڑا لگ رہی نا ایسا۔ خود 5000 کا سوٹ پہنے گا، 5000 کا جوڑا شیواجی نگر میں جا کر کے لگا، لو اللہ اور نوازے، دعا کرتا ہوں اللہ خوب مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو 70 روپے دیا گیا ہے صدقہ فطر ایک غریب کے فائدے کے لیے، تو آپ صدقہ فطر 70 روپے ہی نہ نکالیں بھائی، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو متوسط ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے لیے ہے، وہ آدمی نکالے گا۔ اور اگر صاحب نصاب پہ تب بھی اگر وہ نکالتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ادا تو ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں گیہوں کا ریٹ بہت زیادہ تھا، 1 منٹ میں بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں، گیہوں کا ریٹ بہت زیادہ تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، اسی لیے اس زمانے میں سب گیہوں کے ریٹ سے ادا کرتے تھے۔ کھجور کشمش کی پیداوار اس زمانے میں بہت زیادہ ہوتی تھی، گیہوں کی پیداوار کم ہوتی تھی، اسی لیے گیہوں کے ریٹ سے وہ لوگ عطا کرتے تھے۔ انفع للفقراء حدیث کا ایک جملہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرو اس حیثیت سے جس میں فقیروں کا زیادہ فائدہ ہو۔ اب 70 روپے نکالیں گے تو فقیروں کا زیادہ فائدہ ہے، یا 650 نکالیں گے تو فقیروں کا فائدہ ہے، غریب کا، مسکین کا، بیوہ عورت کا؟ تو کہتے ہیں کھجور کے ریٹ میں نکالو۔ اس زمانے میں گیہوں کا ریٹ کم ہو گیا، اس زمانے میں گیہوں کا ریٹ زیادہ تھا، اسی لیے وہ لوگ گیہوں کے ریٹ سے نکالتے تھے۔ ہمارے زمانے میں کھجور کا، منافع کا ریٹ زیادہ ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے نوازا ہے، خرچ کیجیے اللہ اور بڑھا کر کے دے گا۔ کھجور کے ریٹ سے نکالیں 650 روپے دے دیں ایک آدمی کا صدقہ فطر، اور منافع کے ریٹ سے 950 روپے اللہ نے دیا ہے۔ آپ اپنی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے صدقہ فطر نکال کر ایک غریب کو، ایک پڑوسی مجبور کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اور آپ کو بڑھا کر کے دے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔